وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. We are living in a time جہاں پہ ایسے ایسے گناہ موجود ہیں جو شاید اس سے پہلے موجود نہیں تھے. بہت سارے ایسے چیلنجز آج کی یوتھ کو پیش ہیں جو شاید ہمارے باپ دادا کے دور کے جو لوگ تھے وہ اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے. اور ایون بہت سارے ایسے گناہ تھے جو شاید ان کے خیال میں بھی نہیں آتے تھے، اور آج کے جو بچے ہیں ان کو ایک کلک کے فاصلے پہ وہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں جو ان کے خواب و خیال میں بھی کبھی نہیں گزری تھی. تو ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں، ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں پہ شیطان نے اپنی سرنگیں ہمارے گھروں تک، ہماری پاکٹس تک بنا لی. ہمارے پاس ایسے ایسے ذرائع موجود ہوتے ہیں کہ جس میں وہ اشیاء موجود ہیں کہ جسے انسان کا اور جو روحانی معاملہ ہے وہ بگڑ جاتا ہے. تو اس لیے جہاں پہ شیطان کے بہت سارے ہتھیار ہیں، وہاں ان میں سے جو ایک ہتھیار ہے وہ یہ ہے کہ جو آئسولیشن میں انسان اپنی اسکرین استعمال کرتا ہے، اور وہ اسکرین جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ اشیاء دیکھتا ہے، تو اس سے یہ سارے فتنے برپا ہوتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ نظر جو ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. یعنی کہ جو دیکھنا ہے، کہ جب کوئی کسی نامحرم کو دیکھتا ہے تو اس سے جو اس کے دل کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں یہ اتنی تباہ کن ہے کہ بیان سے باہر. اس لیے جس کو بھی اس ایڈکشن ہوتی ہے، جس کو بھی اس کام کی ایڈکشن ہوتی ہے، اس چیز کی ایڈکشن ہوتی ہے کہ وہ اسکرین پہ ایسی چیزیں دیکھتا ہے، اس کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو اس کا نقصان ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو بھی اس چیز کی عادت ہوتی ہے اس کو اس کا جو ذہن ہے وہ انتشار کا شکار ہوتا ہے. یعنی لیک آف فوکس اس کے اندر پایا جاتا ہے. وہ کسی چیز پر فوکس نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایسی اسکرین اور ایسی پکچرز اور ایسا کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے جو اس کی روح کو تباہ کر دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ جو اس طرح کی چیزوں میں شامل ہوتے ہیں، پھنسے ہوتے ہیں، وہ نہ اسٹڈیز پہ فوکس کر پاتے ہیں، نہ وہ نمازوں پہ فوکس کر پاتے ہیں، نہ وہ اپنے اخلاق پر فوکس کر پاتے ہیں، ایون وہ کسی چیز پر بھی فوکس نہیں کر پاتے. تو ایک نقصان جو اس چیز کا ہوتا ہے وہ لیک آف کنسنٹریشن ہے، لیک آف فوکس ہے. اکثر ایسے بچے جو آج کل کمپلینٹس کرتے ہیں کہ جی ہم سے فوکس نہیں ہوتا، فوکس نہیں ہوتا. اس فوکس نہ ہونے کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ گناہ بھی ہے کہ جو اسکرین کا گناہ ہوتا ہے. تو اس سے جو ہے وہ انسان فوکس کرنے کی عادت کو بیٹھتا ہے. اور ایک اور نقصان جو اسی کے ساتھ انسان کو ملتا ہے وہ یہ کہ جو لرننگ ایبلٹی ہے، تو جو پاور آف ریممبرنس ہے یہ بھی ختم ہو جاتا ہے. قوت حافظہ یہ بھی اس سے بہت بری طرح متاثر ہوتا ہے. تو اس لیے جو شخص بھی اسکرین پہ ایسی چیزیں دیکھتا ہے تو اس کے ساتھ جو قوت حافظہ ہے وہ نہیں رہتی. اور یہاں تک کہ علماء لکھتے ہیں کہ جو یہ کام کرتا ہے، جو اسکرین اس طرح دیکھتا ہے اور اس کو ایک ایسی ایڈکشن ہوتی ہے، تو قرآن ایسے بندے کو بھول جاتا ہے. یعنی کہ قرآن کا جو حافظہ ہے وہ بھی بری طرح متاثر ہوتا ہے. یعنی کہ اگر تھوڑا قرآن یاد ہے یا زیادہ قرآن یاد ہے تو قرآن کا جو نور ہے وہ اس کے سینے سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو قوت حافظہ ہے اس کا تعلق بھی بد نظری کے ساتھ، کہ جو انسان جو ہے وہ اس عادت میں ملوث ہوتا ہے تو اس کا حافظہ بھی بری طرح متاثر ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے جو شخص بھی اس طرح کے کام کرتا ہے اس سے ایک اور پرابلم جو اس کے اندر جنم لیتی ہے وہ جسمانی بیماری ہے. کہ ایسے کام سے بہت زیادہ جسمانی بیماریاں انسان کو لاحق ہو جاتی ہیں. اس کا بدن بھی کمزور ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ایک امیون سسٹم ہے اس کا وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. چونکہ یہ غیر فطرتی عمل ہے اور ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی بھی اشیاء منع کی ہیں ان تمام اشیاء کے جو پس پردہ ہے وہ کچھ نہ کچھ ایسے نقصانات ہوتے ہیں جو انسان کو
ملتے ہیں، پہنچتے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ایسی چیزوں کو منع کرتا ہے. تو جو اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے اس کو جسمانی کمزوریاں بھی بہت زیادہ لاحق ہیں. بلکہ ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ جتنے وائٹل آرگنز ہیں وہ تمام بری طرح متاثر ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا کیمیکل ری ایکشن اس کے اندر سٹارٹ ہوتا ہے جو کہ غیر فطری ہے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا. آپ اس کو ایک اور مثال سے سمجھنا چاہیں تو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر جو ہے نا یہ انرجی ڈرنکس ہیں ان کو پینے سے منع کرتے ہیں. اس لیے منع کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اس کو پئیں گے تو آپ اپنی باڈی کو ان نیچرل وے میں کچھ ایسی چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں کہ جس سے جو ہے نا آپ کی باڈی کا جو میٹابولزم ہے یا جو امیون سسٹم ہے وہ کچھ ڈسٹرب ہوگا. اسی طرح چونکہ یہ بھی ایک ان نیچرل وے ہوتا ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو دیکھ کے انسان کی روح پہ برا اثر پڑتا ہے، اس کے دماغ پر اثر پڑتا ہے، تو آٹومیٹیکلی اس سے اس کے جسم پہ بھی بہت برا اثر پڑتا ہے. آج کل بے شمار ایسی بیماریاں پائی جاتی ہیں جس کا تعلق اس طرح کے گناہوں سے ہے. تو ڈاکٹرز اور جو باقی لوگ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ آئے دن کتنے کیسز ایسے آتے ہیں. اور ہماری یوتھ میں دیکھا جائے تو شاذ نادر کوئی ایسے بچے ہوتے ہیں جو ایسے نظر آئیں کہ جو اس چیز سے بالکل پاک ہو. تو کہیں نہ کہیں چونکہ یہ موبائل اور یہ سوشل میڈیا یہ چونکہ ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، تو اس لیے تھوڑے لیول پہ یا زیادہ لیول پہ کسی نہ کسی لیول پہ جو ہے نا ہماری یوتھ بد نظری کا شکار ہے اور جس کی وجہ سے انتشار پیدا ہوتا ہے. اور پھر بہت سارے لوگ تو اس کی ایڈکشن تک چلے جاتے ہیں، ایڈکشن ہوتا ہے اور کئی کئی گھنٹے اس میں ضائع کرتے ہیں. تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کو شدید قسم کے جسمانی امراض جو ہیں وہ لاحق ہوتے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایسا بندہ جو ہوتا ہے نا اس کا ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک اور ایشو یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ سوشل نہیں رہ پاتا. وہ ایسا بندہ جو ہوتا ہے نا یہ بزدل ہو جاتا ہے، اس کے اندر بزدلی آ جاتی. تو یہ جو جرت اور غیرت ہے اس کا تعلق انسان کے تقوی کے ساتھ. تو جو شخص بھی یہ اسکرین اور اس طرح کی جو بری ایڈکشن ہے وہ اس میں مبتلا ہوتا ہے اس کے اندر سے غیرت، جرت، بہادری یہ تمام ٹریٹس اس کے اندر سے نکل جاتے ہیں. اس کے آپ اس کو کہتے ہیں نا کہ اس کے پاؤں اکھڑ جاتے. ایسا بندہ جو ہوتا ہے وہ انتہائی بزدل ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ اس کا بہت زیادہ نقصان ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آنکھوں کا زنا جو ہے وہ دیکھنا ہے. یعنی کہ جو بھی شخص جو اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ آنکھوں کے زنا کا مرتکب ہوتا ہے. تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شدید غصہ آتا ہے، شدید ناراضگی ہوتی ہے. اور ایک روایت میں تو جو ہے ایسے شخص پہ لعنت کی گئی ہے. یعنی کہ جو شخص بھی جو اس طرح کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے جو جس کا تعلق بد نظری سے ہوتا ہے تو ایسے شخص پہ ایک روایت کے مطابق لعنت کی گئی ہے. تو اس لیے اس سے بچنا بہت ضروری ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جتنے بھی جو بڑے بڑے گناہ ہیں نا ان میں ایک بہت بڑا گناہ جو ہے نا وہ زنا ہے. اور اس کا سٹارٹ ہی بد نظری سے ہو. تو اس لیے یہ جو دیکھنا ہے یہ اس کی پہلی سیڑھی ہو. اگر نہ کوئی شخص دیکھے اور نہ اس کے دل میں طمع پیدا ہو نہ وہ اس طرف جائے. تو دیکھیں یہ چھوٹا سا گناہ اور اتنے بڑے بڑے برے اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو اس لیے اس سے بچنا بہت ضروری ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو شخص بھی اس طرح کے معاملات کا شکار ہوتا ہے اس کی میرڈ لائف پوری طرح متاثر ہوتی ہے. اور اکثر لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ شادی سے پہلے وہ اس چیز میں مبتلا ہوتے ہیں اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ شاید شادی کے بعد ہم اس سے بچ جائیں گے. ایسی بات نہیں ہے. اس کا تعلق جو ہے نا چونکہ یہ روح کا گناہ ہے تو اس لیے ایسا بندہ وہ کبھی بھی سیر نہیں ہوتا. تو اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ جو بھی اس ایڈکشن میں مبتلا ہوتا ہے وہ کبھی بھی سیر نہیں ہوتا. یعنی کہ وہ رکتا نہیں ہے، وہ آگے سے آگے اگلی سے اگلی کی تلاش میں رہتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ تباہ ہو جاتا ہے اور یہ وجہ ہے کہ اس کی جو میرڈ لائف ہے وہ پوری طرح متاثر ہوتی ہے. تو اس لیے یہ جو گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں اکثر جو ڈائیورس ریشیو بھی بڑھ رہی ہے اس میں بھی بہت
حد تک جو ہے نا اس گناہ کا بھی ایک اثر پایا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس سے جو ہے نا یہ تو صرف ہم کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے، یا ہم کسی کے ساتھ تو نہیں معاملہ کر رہے ہیں، ہم تو خود ہی کر رہے ہیں، اور یہ تو جو ہے نا ہمارا مطلب یہ تو ہماری اسکرین ہے بس جو ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہم کسی کے ساتھ تو نہیں معاملہ کر رہے نا، جو بھی کر رہے ہیں ہم اپنے ساتھ ہی کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ جو اپنے ساتھ کر رہے ہیں یہ بھی آپ غلط کر رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جسم بھی آپ کا نہیں ہے، یہ جسم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ آپ کی گاڑی ہے، آپ اپنی گاڑی کو ایک لمٹ تک اس کو سپیڈ دیتے ہیں، آپ اس کو احتیاط سے چلاتے ہیں۔ اگر کوئی مثال کے طور پہ آپ کسی شخص کو اپنی گاڑی دیں اور آپ بطور امانت دیں کہ بھئی یہ گاڑی ہے، یہ تمہیں میں امانت کے طور پہ دیکھ رہا ہوں، لیکن دیکھو اس کو تم نے ایسے ایسے استعمال کرنا ہے، ریش ڈرائیونگ نہیں کرنی، بہت زیادہ تیز ایکسیلریٹر نہیں دینا، بہت زیادہ تیز بریک نہیں دینی، ڈرائیونگ میں ان تمام چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ تو اسی طرح سے جب آپ یہ جو جسم ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو امانت دی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے سرٹن پروٹوکولز دیے ہیں کہ آپ نے یہ صرف ایسے 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 ہی استعمال کرنا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جہاں اللہ نے لمٹس لگا دی کہ آپ نے اس طرح اس کو استعمال نہیں کرنا۔ اب آپ نے جس کو گاڑی دی وہ انتہائی ریش قسم کی ڈرائیونگ کرے، اور جن جن چیزوں سے آپ نے منع کیا ہے وہی آپ کی گاڑی پہ کرے، تو آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ آپ فیل کریں گے، آپ کہیں گے کہ دیکھو میں نے تو تمہیں گاڑی اس لیے تو نہیں دی تھی کہ تم اس کو اتنی بری طرح استعمال کرو، تو آپ کو برا لگے گا۔ آپ کہیں گے کہ بھائی اگر تم نے یہ کرنا ہی ہے تو اپنی گاڑی کے ساتھ کرو۔ جو ایک چیز میں نے تمہیں امانت کے طور پہ دی ہے تو امانت میں تو آپ خیانت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح یہ جسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بطور امانت دیا، تو اس لیے اس کو کسی بھی ایسے معاملے میں استعمال کرنا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو ناپسند کیا ہے یہ خیانت ہے۔ تو اس لیے یہ جسم بھی آپ کا نہیں ہے۔ دیکھیے آپ اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہ جسم آپ کا ہوتا، کیا آپ نے اپنی مرضی سے اپنا جسم چوز کیا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا کی 99% عوام تو اسی کمپلیکس کا شکار ہے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی کا نہیں ہے۔ کوئی موٹا ہونے پہ پریشان ہے، کوئی چھوٹا ہونے پہ پریشان ہے، کوئی لمبا ہونے پہ پریشان ہے، تو کوئی کالا گورا ہونے پہ پریشان ہے۔ گورے جو ہیں وہ کالا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، کالے گورے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اکثر لوگ پریشان ہیں، اس کی وجہ یہ کہ جسم بھی آپ کا نہیں ہے، یہ جسم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ تو اس لیے اس کا یہ بھی نقصان ہے۔ پھر ایسا شخص جو ہوتا ہے جو اس ایڈکشن میں مبتلا ہوتا ہے وہ انیشیٹوز نہیں لے سکتا، اس کے اندر جو کہتے ہیں نا کہ انیشیٹو لینے کی جو صلاحیت ہوتی ہے نا، ایسے بندے کے اندر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا بندہ لیڈر نہیں بن پاتا، وہ لوگوں سے کتراتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے اندر ایک گلٹ فیلنگ ہوتی ہے، اور وہ گلٹ فیلنگ جو ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے وہ کسی بھی اچھے کام میں وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ برا کام تو کر سکتا ہے لیڈ، لیکن اچھے کاموں میں انیشیٹو ایسا بندہ نہیں لے پاتا، کیونکہ یہ چیز انسان کو ختم کر دیتی ہے، اس کی روح کو بری طرح متاثر کر دیتی ہے۔ تو یہ بھی اس لیے بھی اس سے بچنا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح جو شخص اس چیز میں مبتلا ہوتا ہے وہ اینٹی سوشل، اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو سوشل فیبرک ہے وہ بھی تباہ ہوتا ہے، وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، کیونکہ ایسا بندہ جو ہوتا ہے وہ اینٹی سوشل، وہ لونلی نیس کو پسند کرتا ہے، وہ تنہائی کو پسند کرتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو تنہائی ہوتی ہے اس میں اس کو اس گناہ کا ارتکاب کرنے کا زیادہ موقع ملتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ایسا شخص تنہائی کو بھی پسند کرتا ہے۔ تو ایک اور اس میں بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جو شخص بھی جو اس طرح کے ایڈکشن میں مبتلا ہوتا ہے اس سے ایمان کی حلاوت رخصت ہو جاتی ہے۔ ایسے شخص کو ایمان کی حلاوت نہیں ملتی، ایسا شخص جو ہے اس کو نیکیوں میں مزہ نہیں آتا، نیکیوں میں سرور نہیں آتا۔ تو اس لیے اکثر جو ہے وہ اسی وجہ سے انسان کی جو نیکیاں ہیں وہ چھیننا شروع ہو جاتی ہیں، ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اکثر سالکین پاس آتے ہیں اور جب وہ ذکر اذکار کرتے ہیں تو شروع میں بڑی لذت، بڑی کیفیت ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ بد نظری کا شکار ہوتے ہیں تو وہ جو ہے نا ان سے یہ لذت چھیننا شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس دور میں یہ موبائل فون اور یہ اینڈرائڈ اور یہ اسکرین والے موبائل فون نہیں تھے اور اس طرح انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، یہ اس دور کی بات فرما رہے ہیں
تو آج کل تو ویسے ہی برا حال، اسی لیے جو ذکر اذکار کی توفیق ہے وہ بھی چھیننا شروع ہو جاتی ہے جو بھی اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور نماز پڑھنا بوجھل ہو جاتا ہے کیونکہ دل کا نور ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم یا تو تم بد نظری چھوڑو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت فرماؤ، یا پھر اللہ تمہاری صورتیں بدل دے۔ صورتیں بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ جو شخص جب وہ ایسی کوئی چیز دیکھتا ہے تو ان آنکھوں کے ذریعے وہ گند اس کے دل میں جاتا ہے، جب وہ گند اس کے دل میں جاتا ہے تو جو دل کا نور ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ زائل ہو جاتا ہے، اور جب دل کا نور زائل ہو جاتا ہے تو چہرے کا نور بھی زائل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جو بھی ایسی چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے اس کے چہرے پہ بھی وحشت آنا شروع ہوتی ہے، اس کے چہرے کا نور ضائع ہو جاتا ہے۔ چہرے کا جو نور ہے اس کا تعلق انسان کے تقوی کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس لیے جو بھی اس طرح کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اس کا چہرہ بگاڑ دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے چہرے کا جو نور ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے، لوگوں کو اس سے وحشت شروع ہو جاتی ہے، اس کے پاس بیٹھ کے دل کو راحت نہیں ملتی، اس کے پاس بیٹھ کے دل کو سکون نہیں ملتا، اس کے پاس بیٹھ کے وحشت ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو گناہ ہے، پھر دیکھیں کہ جو شخص اس میں مبتلا ہوتے ہیں اس کا ایک اور، اس کے ساتھ ایک اور معاملہ بھی ہوتا ہے، وہ یہ کہ ان کے جسم سے جو ہے نا بدبو آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے کہ جو بھی اس طرح کے ایڈکشن میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے جسموں میں ایک خاص قسم کی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ جو جو لوگ حیات دار ہوتے ہیں ان کے جسموں سے جو ہے نا وہ ایسی بدبو نہیں آتی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے میں اتنی خوشبو ہوتی تھی کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو تھی نا، وہ عطر کی شیشی کے اندر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پسینہ مبارک تھا وہ جمع کر لیتے۔ تو اس لیے یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ انسان کو بے چین کر دیتے ہیں، اور اکثر لوگ جو بے چینی کا شکار ہوتے ہیں اس میں بھی اس گناہ کا بہت تعلق ہے۔ جو بھی اس گناہ میں مبتلا ہوگا اس کو سکون نہیں ہوگا، کیونکہ سکون کا تعلق دل کے اطمینان کے ساتھ، روح کے اطمینان کے ساتھ ہے، اور اس سے روح کا اطمینان ختم ہو جاتا ہے، روح کا جو سکون ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب روح کا سکون ختم ہو جائے گا تو بے چینی ہوگی، پریشانی ہوگی، ڈپریشن بھی ہوگا، اینزائٹی بھی ہوگی۔ تو اس لیے اس سے روحانی نقصانات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ جو گناہ ہے اس میں ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میں یہ دیکھوں گا تو اس سے مجھے راحت ہوگی، لیکن یہ ایسا دھوکہ ہے کہ جو شخص بھی بد نظری کرتا ہے اس کو راحت نہیں ہوتی، بلکہ اس سے اس کا یہ جو بیماری ہے یہ مزید بڑھ جاتی ہے۔ یعنی کہ آپ ایسے سمجھ رہے ہیں کہ جیسے کوئی شخص جو ہے نا وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں اس فلاں کو دیکھوں گا تو اس سے مجھے راحت ہوگی، راحت نہیں ہوگی بلکہ مزید اب تمہیں دیکھنے کی چاہت پیدا ہو۔ تو اس لیے اس اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ نہ دیکھا جائے، دیکھنا اس کا علاج نہیں ہوتا۔ تو ایک شیخ فرمایا کرتے تھے کہ نہ دیکھنے کا درد چند سیکنڈ اور دیکھنے کا درد کچھ دن، یعنی کہ اگر آپ نے نہیں دیکھنا تو آپ صرف چند سیکنڈ اپنے اوپر ضبط کر لو کہ بس آپ نے نہیں کچھ دیکھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فضل فرما دیتے ہیں، بعد میں آپ کو راحت ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس وقت اپنے نفس کے آگے ہار جاتے ہیں اور آپ دیکھ لیتے ہیں تو اس کا اثر کئی کئی دن چلتا ہے۔ اس کا روحانی طور پہ اتنا نقصان ہوتا ہے کہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص پوری رات مراقبہ کرتا رہے، اتنا ذکر، اتنے نوافل، اتنی تلاوت کرے، لیکن چند سیکنڈ کے لیے اگر کوئی ایسی تصویر اپنے موبائل میں دیکھ لے، کوئی ایسی ویڈیو دیکھ لے، تو ساری رات کا نور اس کے اندر سے ضائع ہو جائے۔ اتنا نقصان ہو، اتنا نقصان۔ تو یہ انسان کو روحانی طور پہ مہلک ترین بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، تو اس لیے اس سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ جو بد نظری ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس بندے کو اس کی عادت ہوتی ہے اسکرین پہ اور اس طرح سے، شیطان نا ایسے بندے سے کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے جتنا مرضی نیک ہو جائے بس اس کو میں نے یہاں سے گرا دیا۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے
کہ وہ اکثر سالکین ذکر اذکار کرتے ہیں، بڑے بڑے طریقے کے ساتھ دین پر چلتے ہیں، لیکن وہ اس گناہ میں چونکہ مبتلا ہوتے ہیں تو ان کا مورال ڈاؤن. تو اس گناہ میں پڑنے سے انسان کے حوصلے بھی پست ہو جاتے ہیں، اس کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے، وہ کوئی کام بھی کر نہیں پاتا اچھے سے، یعنی کہ محنت کے ساتھ کوئی چیز کر نہیں پاتا. پھر اسی طرح سے جو شخص اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، ایک اور معاملہ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ نور بصیرت اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کو صحیح اور غلط سمجھنے کی جو فراست ہوتی ہے نا، وہ انسان سے چھین لی جاتی. تو اس لیے اس سے بچنا بہت ضروری ہے، اور آج کے دور میں اس سے بچنا اتنا ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ کھانے کے لیے جو روٹی ہے وہ مہنگی ہے، جبکہ دیکھنے کے لیے جو انٹرنیٹ پیکج ہے وہ سستا ہے. اتنا زیادہ گناہ عام کر دیا گیا، اور ایسا چیلنج شاید ہیومن ہسٹری میں شاید کبھی نہ ہو. تو اس لیے اس سے بچنا بڑا ضروری. پھر ایک واقعہ ہے، ایک کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مؤذن تھا، وہ کسی جگہ اذان دیا کرتا تھا، اور مصر کی بات، تو اس کی نظر کسی نصرانی عورت پر پڑی. جیسی اس کی نظر پڑی تو چونکہ جو نگاہ ہوتی ہے نا، یہ روح کا آئینہ ہوتا ہے، آپ اس نگاہ سے جو بھی دیکھتے ہیں اس کا ریفلیکشن آپ کی روح پر پڑتا ہے. اگر آپ اچھی چیز دیکھیں گے تو اچھا اثر پڑے گا، اور کوئی بری چیز دیکھیں گے تو برا اثر پڑے گا. اسی طرح وہ جو مؤذن تھے، انہوں نے کسی کو دیکھا، اور جب دیکھا تو دل میں جو ہے خواہش پیدا ہوگی، تو اذان دے کے نیچے اترا اور فوراً اس کے گھر گیا اور اس کے باپ سے کہا کہ میری اس سے شادی کر، میری اس سے شادی کر. آج کل بھی آپ دیکھیں کہ جتنے انلیگل ریلیشن شپ ہیں جو سٹارٹ ہوتے ہیں اور جو اینڈ تک جاتے ہیں، اس کا سٹارٹ کدھر سے ہوتا ہے؟ یہ دیکھنے سے. اس لیے یہ جو بد نظری ہے یہ اتنی پریشان کن چیز ہے. تو اب جب وہ مؤذن جو تھا وہ اس کے باپ کے پاس گیا اور کہا کہ میرا اس سے نکاح کر دو، تو اس نے کہا کہ بھئی ایک شرط ہے، ایک شرط پہ نکاح پڑھوں گا. اس نے کہا کہ اچھا بتاؤ کیا شرط ہے. اس نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ تم اپنا مذہب چھوڑ دو، نصرانی ہو جاؤ، اس پہ میں تمہارا اس سے نکاح کروں. اور اس نے فوراً اپنا مذہب چھوڑ دیا اس چکر میں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں فوراً چھوڑ دوں. اس نے کہا اچھا تو پھر ایسے چلو اوپر آؤ، اوپر بیٹھ کے تفصیل سے بات کرتے ہیں، معاملات طے کرتے ہیں. جب وہ اوپر جانے لگا اس کا پاؤں پھسلا، گرا، وہیں پہ موت آ گئی. ایک مؤذن تھا جو جو اذان دیتا رہا ساری زندگی، لیکن صرف اس نگاہ کا اثر کہ دیکھا اور ایسا پھسلا کہ ایمان سے گیا اور اس دنیا سے چلا گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مرتد ہو. تو یہ دیکھنا جو ہے یہ اتنا زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، اتنا پریشان کن ہوتا ہے. اس لیے کبھی بھی انسان یہ نہ سوچے کہ جو اس گناہ پہ ملوث ہے وہ یہ نہ سوچے کہ میں بچا ہوا ہوں، اپنے ایمان کی خیر مناتا رہے. اچھا اس کی ایک ریزن بھی ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتہائی غیرت والا ہے. اللہ کو نہیں پسند آتا، اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے معاملے میں انتہائی غیرت والا. تو یہ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا، تو اس لیے اللہ کو نہیں پسند ہوتا کہ اس دل میں کوئی اور ہو، اور وہ بھی ایسا جس کو اللہ نے منع کیا. تو جب بھی کوئی چیز کوئی دیکھی جائے گی اس کا اثر اس دل پہ ضرور پڑتا ہے. اس وجہ سے اللہ کو اس گناہ سے بہت زیادہ غیرت آتی ہے، اس سے بچنا بڑا ضروری ہے. پھر اسی طرح سے جو شخص بھی اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اس کے لیے جو بچنا ہوتا ہے، اس جب تک وہ اس کی تربیت نہیں نہ لے گا تو اس سے بچنا بڑا محال ہے. وہ خود سے جتنی مرضی کوشش کر لے کہ میں اس سے بچ جاؤں، اس کی پراپر ایک تربیت ہوتی ہے. تو اس لیے آج ہم اس تربیت پر کے بارے میں کچھ ذکر کریں گے کہ کیا وہ ایسے سٹیپس ہیں کہ جس کے ذریعے انسان جو ہے نا وہ اس گناہ سے بچ سکتا ہے. تو پہلی چیز جو کہ آج اسپیسیفکلی میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، جو اسکرین سے ریلیونٹ ایک چیز ہوتی ہے،
باقی کے بارے میں تو ایک ہوتا ہی رہتا ہے کہ بھئی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھ، لیکن زیادہ پریشانی تب ہوتی ہے کیونکہ یونیورسٹیز کا ماحول ایسا، کو ایجوکیشن کا ماحول ہے کہ جہاں بھی نگاہ اٹھا لو سوائے نیچے زمین کے دیکھنے کے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں نگاہ محفوظ رہ سکے. تو اس لیے بچے یونیورسٹیز جاتے ہیں تو ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. تو جو تو اس کو کہتے ہیں نا کہ وداؤٹ اسکرین معاملہ ہے، اس کا حل یہ ہے کہ آپ ویسے ہی نیچے دیکھنے کی عادت ڈالیں. یعنی کہ نارملی اپنی روٹین میں کوشش کریں کہ نیچے دیکھ کے چلا کریں. جو نیچے دیکھ کے چلنے کی عادت نہیں ڈالتا نا، اس کو کانشیسلی اس عادت کو بنائے. تو جو ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے، کبھی اس رنگ کو دیکھتا ہے کبھی اس رنگ کو دیکھتا ہے، تو ایسا بندہ جو ہے وہ، اس کی نگاہیں محفوظ نہیں رہ سکتی. جس کی نگاہیں آوارہ ہو جاتی ہیں تو اس کا دل بھی آوارہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ جو نگاہ ہے اس کو قابو میں رکھنا بڑا ضروری ہے. اور اس کا جو قرآن میں جو اصول ہے اس کا، وہ یہ ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ مومنین سے کہہ دیجئے. اچھا، یہ حکم مومنین کے لیے الگ ہے، اور ایک اور آیت میں مطلب مومن عورتوں کے لیے الگ ہے، دونوں کے لیے حکم کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. جب نگاہوں کو آپ نیچا رکھتے ہیں تو اس سے آٹومیٹیکلی جو ہے نا آپ کا دھیان ہی غلط طرف جائے گا. دیکھیں ایک مثال ہے، آپ کے سامنے ہزاروں ایسے لوگ جن کو دیکھنے سے منع ہے، ہزاروں ایسے چہرے ہیں کہ جن کو دیکھنے سے منع ہے. اگر آپ نیچے دیکھ کر چل رہے ہیں تو کوئی پیلا ہے، نیلا ہے، کالا ہے، گورا، آپ کو کیا ہے؟ آپ کو کیا ہے؟ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ آپ تو نیچے دیکھ کے چل رہے ہیں. تو اس لیے اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ دیکھیں ہی نہ، نیچے دیکھنے کی عادت ڈالیں. جہاں آپ کو شائبہ بھی ہو جائے نا کہ یہاں پہ بد نظری ہو سکتی ہے، جہاں آپ کو شائبہ بھی ہو ادھر نہ دیکھیں. یہ اس کا طریقہ ہے. قرآن میں آتا ہے بلا تقربوا الزنا، یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، کہا اس کے قریب بھی نہ جاؤ. تو اگر آپ کو قریب بھی، یعنی کہ آپ کو شک بھی ہے نا کہ اگر میں یہاں دیکھوں گا تو میری بد نظری ہو جائے گی، تو بس دیکھیں، یہیں سے واپس ہو جائیں. تو ایک تو اس کا طریقہ یہ ہے. دوسرا اس کا طریقہ اکثر کلاس رومز میں ہوتا ہے. تو میں اکثر وہ بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے ایسے کیا کرو کہ اگر مثال کے، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو آپ کے کلاس فیلوز ہوتے ہیں یا پھر آپ کے ٹیچرز ایسی ہوتی ہیں. تو اب ان دو کو سے بچنے کی مختلف طریقے. اگر تو کلاس میٹس آپ کے ایسے ہیں، کیونکہ اکثر وہ کلاسز ہوتی ہے تو ایشو ہوتا ہے، تو میں وہ اکثر ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ آپ نا آگے بیٹھے ہی عادت ڈالیں. اب اگر آپ آگے بیٹھتے ہو نا تو پیچھے کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا. مطلب آپ کو اس سے کیا کہ پیچھے کون بیٹھا ہے، بس آپ فرنٹ بینچ پہ بیٹھنے کی عادت ڈالو. جب آپ فرنٹ بینچ پہ بیٹھ رہے ہو، اب پیچھے کوئی جیسا بیٹھا ہے جو کر رہا ہے آپ کی اس سے حفاظت ہو جائے گی. کیونکہ اس معاملے میں نا انسان کو کا ایک، یعنی کہ جو قانون ہے وہ یہ کہ آپ کو کبھی بھی نا اپنے نفس پہ بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہیے. تو اس لیے بہتر ہے آپ آگے بیٹھو تاکہ پیچھے مڑ کے دیکھو ہی نہ. ایک یہ طریقہ ہوتا ہے. دوسرا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ مثال کے طور پہ اگر ٹیچر ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو، اور اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ٹیچرز بھی اس حلے میں آئے ہوتی ہیں کہ وہ آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، اور جو بھی معاملہ ہے اس کا طریقہ تھا کہ آپ بورڈ پہ فوکس رکھو، یا بورڈ پہ فوکس رکھو، یا پھر جو ہے نا آپ کوئی ڈائری، جیسے اکثر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا وہ ان کو نوٹس لکھنے کی عادت ہوتی ہے، تو آپ نا نوٹس لکھتے رہا کرو. ایسے شو کیا کرو جیسے آپ کی نا باتیں بہت اہم ہیں، تو کوئی بات، بس میم کوئی بات مس نہ ہو جائے، بس نوٹس لکھتے رہو. وہ بھی کہیں گے واہ کتنا پڑھنے والا بچہ ہے. تو بس اس کی عادت بنا لو، اس سے بھی انسان جو ہے نا بچ جاتا ہے. تیسرا یہ کہ اگر کبھی بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے نا تو آپ مطلب آئی ٹو آئی نہ دیکھا کریں، آئی کانٹیکٹ نہ کیا کریں، بلکہ بورڈ پہ دیکھ کے بات کر لیا کہ میم یہ جو بورڈ پہ آپ نے لکھا ہے یہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، ایسے نہیں ویسے ہونا چاہیے. اچھا، پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری جگہ پہ لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں، بٹ ان کو مائنڈ کرنے دیں. اگر یا آپ ان کا دل رکھ لیں یا آپ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو پورا کریں. تو وہ مائنڈ کرتے 100 دفعہ مائنڈ کریں، آپ اس میں ریجڈ ہو جائے کہ نہیں میں نے بس یہ نہیں کرنا، میں نے اس سے بچنا. تو آپ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ بچ سکتے. پھر جو کلاس میٹس اکثر ایسے ہوتا ہے کہ گروپ میٹس بن جاتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑ جاتا ہے کام کے سلسلے میں. تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ اس میں جو ریلیشن ہوتا ہے، جو تعلق ہوتا ہے، وہ صرف کام سے کام رکھیں. جب آپ اس کو بڑھائیں گے نا تو نقصان سے مراد یہ کہ آپ اس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو سکتے. اور وہی بات کہ اپنے نفس پہ بھروسہ نہ کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر بات کرنے کی ضرورت پڑ بھی جائے تو کوشش کریں کہ بھائی آپ نا
ادھر ادھر دیکھ کے بات کریں، کبھی اوپر دیکھ کے بات کرنا ہے، کبھی نیچے دیکھ کے بات کرنا ہے، سائڈ پہ دیکھ کے بات کرنا ہے، کیونکہ یہ جو آئی ٹو آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے نا، اس سے پھر وہ چیز آگے بڑھتی ہے، تو اس سے بھی بچنے کی عادت آتی ہے۔ پھر اسی طرح سے اب جو اسکرین کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ پھر اسکرین کی چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کی بھی بہت ساری ٹپس ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ دیکھیں یہ ایسا عجیب گناہ ہوتا ہے کہ انسان جب اس میں مبتلا ہوتا ہے تو بڑا کانشیس ہوتا ہے کہ کسی کو میرے اس گناہ کے بارے میں پتہ نہ چلے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ اگر کیمرہ لگا ہو آپ کے پیچھے اور اس ٹائم آپ ایسا گناہ نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو یہ ہوگا کہ بھائی کوئی دیکھ نہ لے۔ تو اسی طرح ہمیشہ اس بات کو سوچنا کہ جو میں آنکھ سے، جو میری آنکھ ادھر ادھر چل رہی ہے نا، اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ ان اللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ اس آنکھوں کی خیانت کو، عجیب لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، یہ جو تم لوگوں سے بچ بچا کے چوری چوری چھپے جو تم دیکھ رہے ہو نا، اس کو خیانت کہتے ہیں، کہ اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اور جو تم سینوں میں چھپاتے ہو وما تخفی الصدور، یہ تمہارے سینوں میں چھپا ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ جتنی پراکسیز کے نام ذہن میں ہیں، جتنی ویب سائٹس کے نام ذہن میں ہیں، جتنی پکچر ذہن میں ہیں، اللہ ان تمام کو جان رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم جو ہے نا دلوں کے اندر تم تصنع کرتے ہو، کہ جو تم بناتے ہو، یہ جو خیالات تم بنتے ہو، اللہ ان خیالات کو بھی جانتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو اسکرین کے معاملے میں جو لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ان کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی اسکرین ہسٹری آپ بے شک ڈیلیٹ کر دو، بٹ وہ آپ کے نامہ اعمال میں سے وہ ڈیلیٹ نہیں ہوئی، وہ اللہ کے ریکارڈ میں وہ سب موجود ہے۔ دوسری اس کی ٹپ یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ جو ہے نا آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کو کبھی ایسی کوئی ٹیمپٹیشن ہو تو اکیلے نہ رہیں، کیونکہ نارملی آئسولیشن میں جو ہے نا وہ انسان اس طرح کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی آئسولیشن پاک نہیں ہے، اور دیکھیں انسان اصل وہی ہوتا ہے کہ جو آئسولیشن میں ہو، تو اس لیے جس کی آئسولیشن پاک نہیں ہے نا اس کا کچھ بھی پاک نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ کو جب بھی ٹیمپٹیشن ہو اور آپ کو فیل ہو کہ میں اس گناہ میں انڈلج ہو سکتا ہوں، تو کوشش کریں کہ آپ وہاں سے چلے جائیں۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ آپ نہ کوئی ایک پازیٹیو ہابی لازمی اپنے ساتھ سلیکٹ کریں، یعنی کہ کوئی ایک ہابی آپ کے ساتھ، کوئی پازیٹیو ہابی لازمی ہونی چاہیے، چاہے اور کچھ نہیں تو کوئی پیٹس کا شوق ہے پیٹس رکھ لو، کوئی جو آپ جائز جو رکھ سکتے ہو۔ پھر اسی طرح سے آپ کو اگر کوئی مطلب گارڈننگ کا شوق ہے، کوئی پلانٹس کا شوق ہے وہ دیکھ لو، یا آپ کو بکس ریڈنگ کا شوق ہے وہ دیکھ لو، آپ کو کوئی مطلب جس کو کہتے ہیں نا ریسرچ کا شوق ہے وہ دیکھ لو، کوئی ایسی پازیٹیو ڈاکومنٹریز کا شوق ہے وہ دیکھ لو جس سے آپ کے نالج میں اضافہ ہو۔ یعنی کہ کوئی آپ کو نا کوئی ایک ہابی آپ کے ساتھ لازمی جڑی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ ہابی نہیں جڑی نا تو تب بھی آپ لازمی اس گناہ میں پھنس سکتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی نہ کوئی ہابی آپ اپنے ساتھ لازمی اٹیچ کریں کہ جس کے بارے میں آپ کو، اچھا ہابی کی ڈیفینیشن پتہ کیا ہوتی ہے؟ ہابی کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ جس کو کرتے ہوئے آپ بور نہیں ہو، جو آپ شوق سے کرتے ہو، جو آپ کسی وقت بھی، مثال کے طور پہ آپ کیلیگرافی کر سکتے ہو، آپ اپنے پاس ڈرائنگ باکس رکھو، آپ ڈرائنگ کر سکتے ہو، آپ کوکنگ کر سکتے ہو، اگر آپ کو کوکنگ کا شوق ہے آپ وہ کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو بھی کسی بھی قسم کی، آپ کو اور کسی کلیکشن کا شوق ہے، آپ کو کوئی جو ہے نا وہ ڈیزائننگ کا شوق ہے، یعنی کہ کوئی آپ ایک ایسی اپنے ساتھ ہابی سلیکٹ کرو کہ جس کو کرتے ہوئے آپ بور نہیں ہوتے، اور جیسی آپ کو فیل ہو نا کہ میں اس گناہ کی طرف جانے لگا ہوں، گو فار دیٹ ہابی، اپنے آپ کو اس ہابی میں انگیج کرو، اپنا وہ جو ٹائم ہے نا، کیونکہ دیکھو یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ جو ٹیمپٹیشن ہوتی ہے یہ ایور لاسٹنگ نہیں ہوتی، اگر ایور لاسٹنگ ہوتی تب تو انسان کو اس سے بچ ہی نہ سکتا۔ یہ ایک فیز ہوتا ہے، یہ ایک ویو ہوتی ہے جو انسان کی طبیعت میں آتی ہے، بس اس ٹائم پیریڈ کو نا آپ نے گناہ کے بغیر گزارنا، بس یہ کرنا ہوتا ہے آپ کو۔ وہ جو ٹیمپٹیشن جو آپ کے اندر رائز ہوئی ہے اس کو آپ نے بس کسی طرح اس کو پاس آن کرنا، جیسے ہی آپ اس ٹائم کو گزار دو گے نا تو یہ کیفیت ہلکی ہو جائے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فوراً سے نا اپنے آپ کو اس ہابی کی طرف لے جائیں۔ اچھا اگر ہابی نہیں تو کم سے کم آپ اکیلے نہ رہیں، آپ باہر چلے جائیں، فیملی کے پاس چلے جائیں، دوستوں کے پاس چلے جائیں،
اور اس طرح نا اپنے آپ کو کسی کے ساتھ انگیج کر لیں، کسی دوست کو کال کر لیں، یا کوئی یعنی کہ کسی دوست نہیں کو کال نہیں کرنا، دوست کو یعنی کہ کوئی ایسا جو ہے نا کہ آپ سمجھ گئے. تو اس لیے اپنے آپ کو بس آپ نے گناہ سے بچاؤ، اپنے آپ کو نا کسی طرح سے آپ نے کوئی پازیٹیو چیز میں آپ نے انگیج کرنا ہے. تو اس طرح بھی جو ہے نا آپ کو فائدہ ہوگا. اچھا ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نا جب بھی آپ کو یہ ٹیمپٹیشن اسٹارٹ ہونے لگے، آپ فوراً موبائل کو چھوڑ دو، موبائل کو، لیپ ٹاپ کو، کسی بھی ایسی چیز کو چھوڑ دو، بالکل چھوڑ دو، اپنے سے دور کر دو، اس کو دور کر دو. اس سے بھی آسانی ہوتی ہے. پھر اسی طرح سے کچھ دعائیں ہیں، ان کا اہتمام لازمی کرو. جیسا کہ ایک دعا ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. دیکھیں قرآن میں آتا ہے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ جو نفس ہے یہ جو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے سوائے اس کے جس پہ میرا رب رحم کرے. تو یہ جو دعا ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اس میں جو ورحم کا صیغہ ہے یہ اس نیت کے ساتھ آپ پڑھو کہ اے اللہ مجھے بچا لے، آپ مجھ پہ رحم فرما کے مجھے اس گناہ سے بچا. تو اس نیت کے ساتھ آپ پڑھنا شروع کر دو. اس سے بھی جب آپ اللہ سے مدد مانگو گے تو آپ کے لیے گناہ سے بچنا امپاسبل ہے، لیکن اللہ کے لیے بچانا بالکل پاسبل ہے. پھر اسی طرح سے رب رب فر ورحم وانت خیر الراحمین، پھر لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی دعا ہے. یعنی کہ جس ذکر کی طرف بھی آپ کا رجحان جائے بس اس کو شروع کر، اللہ کے نام کو لینا شروع کر دیں. کہ جب آپ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھنا شروع کر دیں کہ اللہ میں اس گناہ سے نہیں بچ سکتا جب تک آپ مجھے نہ بچائیں، تو اس نیت کے ساتھ یہ پڑھتے رہنا چاہیے. پھر اسی طرح سے ایک دعا ہے اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا. یہ دعا بھی جس میں ہدایت بھی ہے، تقوی بھی ہے، عفاف یعنی کہ پاک دامنی، یہ بھی وہ دعا ہے جس سے انسان کو پاکیزگی مل جاتی ہے اور اس گناہ کے بھور سے انسان نکل جاتا ہے. تو یہ ان دعاؤں کا اہتمام فوراً اپنی اس جیسے ہی آپ کو پتہ لگے کہ میرا فیز سٹارٹ ہونے والا ہے آپ فوراً سے یہ پڑھنا شروع کر دیں. جب آپ اتنی تمام یہ سارے سٹیپس لے لیں گے نا تو ان تمام سٹیپس کے باوجود آپ نے ریزسٹ کرنا ہے، جتنا ہو سکتا ہے ریزسٹ کریں. اچھا اگر ان تمام سٹیپس کے باوجود بھی اگر آپ سے گناہ ہو گیا نا، وہ تو انشاءاللہ جب آپ یہ تمام سٹیپس فالو کریں گے انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا. لیکن جسٹ میں کیس میں بتا رہا ہوں کہ اگر گناہ ہو جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کو فوراً توبہ کی توفیق مل جائے گی، آپ کو ریگریٹ ہوگا، اور وہ ریگریٹ ہونے سے آپ کو توبہ کی توفیق مل جائے گی. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ قیامت والے دن جب ایک پلڑے میں یہ گناہ رکھا جائے گا تو دوسرے پلڑے میں آپ کی وہ ساری ایفرٹس بھی رکھی جائیں گی کہ جو آپ نے اس سے بچنے کے لیے کی ہیں. جہاں پہ یہ لکھا جائے گا کہ اس نے یہ معاملہ کیا تھا تو وہاں پہ یہ بھی لکھا جائے گا کہ اس نے اس سے بچنے کے لیے یہ اسٹیپس لیے تھے. تو یہ جو آپ دوست کی طرف جا رہے ہو، ہابی کی طرف جا رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو نا، تو یہ سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے یعنی کہ اللہ تک جانے کے لیے اسٹیپس ہیں. تو جب آپ ایک قدم اٹھاتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 قدم آپ کی طرف چل کر آتے. تو اس لیے ایک تو یہ کہ اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فضل فرمائیں گے اور آہستہ آہستہ آپ اس گناہ سے نکل آؤ. دوسری ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ اس گناہ میں اس کی ابتدا جو ہے نا وہ یوز آف انٹرنیٹ سے ہوتا ہے. تو اس کانسیپٹ کو سمجھ لیں کہ یوز آف انٹرنیٹ کے لیے کیا تربیت ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ آپ کا موبائل فون ہے، وہ ایک لائنز ڈین میں رہ گیا، ایک غار ہے، کچھار ہے جہاں پہ شیر ہے، وہ وہاں پہ رہ گیا. اب آپ نے جا کے اپنا موبائل فون اٹھانا ہے تو کیا ہوگا؟ آپ اپنا موبائل فون اٹھانے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ پہلے موبائل فون اٹھا کے سیلفیز لیں گے، شیر کا ویٹ کریں گے کہ آئیں ذرا سیلفی لیں، ایسا ہوگا؟ بلکہ فوراً سے وہاں سے بھاگ جائیں گے، یعنی کہ موبائل اٹھایا اور فوراً وہاں سے دوڑ لگا دی، کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر شیر آ گیا تو شیر جو ہے نا وہ تو مجھے مار دے گا، کھا جائے گا. تو اسی طرح جب بھی آپ کبھی انٹرنیٹ یوز کرنے لگے تو پہلے اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ کیوں انٹرنیٹ یوز کرنے لگے. تو آپ کے ذہن میں شیطان بہت بڑا سائیکیٹرسٹ ہے. وہ پتہ کیا کرتا ہے؟ وہ جو نیک بچے ہوتے ہیں آپ جیسے، کیونکہ آپ سارے نیک ہو ماشاءاللہ تبھی تو بیان سن رہے ہو آن لائن، نہیں تو اس ٹائم پہ آپ اور بہت سارے کام کر سکتے تھے. تو اب جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان کو شیطان کیسے دھوکہ دیتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار بیان سن لیتے ہیں، کہتے ہیں بیان سن لیں. اچھا پہلے آپ بیان سنو گے، بڑا اچھا بیان ہوگا، پھر فورن ریکمنڈیشن میں ایک بیان ہی آئے گا جس کا واہیات قسم کا تھم نیل ہوگا، پھر وہ کلک کرو گے تو پھر ریکمنڈیشن میں کوئی ایک پکچر ایسی آئے گی
کوئی ایک تصویر ایسی آئے گی، یا بلا وجہ فیس بک اسکرول کر رہے ہو جہاں پہ آپ نے سارے اسلامک پیجز لائک کیے ہوئے ہیں، وہاں کوئی ایک پکچر ایسی آئے گی جو آپ کو ٹریگر کرتی ہے، اینڈ دین یو ول اینڈ اپ ڈوئنگ دیٹ سیم. تو اس لیے یوز آف انٹرنیٹ کے لیے سمجھیں کہ جب بھی آپ نے انٹرنیٹ یوز کرنا ہے تو پہلے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ میں کیوں یوز کر رہا ہوں. اگر تو کسی پازیٹیو کام کے لیے ہے دین یوز اٹ. اور جیسے ہی آپ وہ کام کر لیں، مثال کے طور پہ آپ نے کوئی ریسرچ کرنی ہے، اب آپ سارے اسٹڈیز کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ بھائی اس ٹاپک کے متعلق میں کوئی ویڈیو دیکھ لوں، کوئی ریسرچ پڑھ لوں، آپ کچھ بھی کرنے لگے تو اس سے کیا ہوگا کہ جیسے ہی آپ وہ کرنے لگیں گے، آپ وہ جائیں گے، جیسے ہی آپ کا کام ہو جائے فوراً وہاں سے بھاگ جائیں، یعنی کہ فوراً انٹرنیٹ بند کر دیں. کیونکہ اب یہ نہ ہو کہ شیر آ، شیر سے مراد یہ نہ ہو کہ یہاں پہ شیطان آ. ایک شیخ کہا کرتے تھے کہ کسی عورت کے پیچھے جانے سے بہتر ہے کہ شیر یا کسی اژدہا کے پیچھے چلے جاؤ، کیونکہ اگر وہ واپس پلٹ گیا نا تو تمہاری جان جائے گی، اور اگر عورت پلٹ گئی تو تمہارا ایمان جائے، تم جہنم میں جاؤ. تو اس لیے جو ہے یوز آف انٹرنیٹ، کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ انٹرنیٹ کو اوپن کیوں کر رہے ہو، ریزن کیا ہے، اور جیسے ہی آپ کا مقصد ختم ہوا فوراً واپس آ چھوڑ دیں. بلا وجہ کی اسکرولنگ کرنا، بلا وجہ کی ویڈیوز دیکھنا، یہ وہ چیز ہوتی ہے، یہ جو وینڈرنگ اراؤنڈ ہوتا ہے نا، یہ وہ چیز ہوتی ہے، چاہے آپ ویسے نظروں کو ادھر ادھر گھماؤ یا انٹرنیٹ پہ گھماؤ. تو یہ وہ چیز ہوتی ہے جس سے انسان اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. تو جتنے بھی لوگ بچتے ہیں وہ اس لیے بچتے ہیں کہ وہ انٹرنیٹ کے یوز کی تربیت حاصل کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ اپنے اکاؤنٹ کو فلٹر کرتے رہا، ایسے کوئی بھی ایڈز یا چینلز ہوں ان کو آپ وہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا ناٹ ریکمینڈیڈ اور اس طرح کی چیزیں، کہ تاکہ آپ کی بال اور ایسی چیزیں بالکل کلیئر رہیں، کیونکہ گوگل اور یہ سارا کچھ جو آپ دیکھتے ہیں اس کے مطابق یہ الگوریدم چلتا ہے اور آپ کے سامنے وہی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس سے بھی یہ بچنا ضروری ہے. اور آپ پھر ایک اور چیز سوچا کرو کہ دیکھو، آپ کوئی مسجد بن رہی ہو اور آپ اس میں اگر ایک اینٹ بھی لگواتے ہو نا، تو آپ کو اس ایک اینٹ لگانے سے آپ کو اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو پوری مسجد میں جو بھی وہ ثواب ہوتا ہے، جو بھی اس میں نیکیاں، جو بھی اس میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، آپ کا اس میں پارٹ ہو. یعنی کہ اب وہ مسجد جب تک قائم ہے نا، آپ نے اس مسجد میں ایک سپورٹیو رول پلے کیا ہے، اور وہ اب آپ کے لیے صدقہ جاری ہے. اب جب بھی آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہو تو آپ بلینز آف ڈالر کی جو ایک انڈسٹری ہے، جو کہ صرف یہ گناہوں کی انڈسٹری ہے، اس انڈسٹری کو پیسے پے کرتے ہیں. کیونکہ جو انٹرنیٹ ہے یہ آپ خریدتے ہو نا، تو جب آپ یہ خریدتے ہو تو جب آپ وہ ویڈیو دیکھتے ہو تو آٹومیٹیکلی آپ ان کو پیسے دیتے ہو. تو جو آپ پیسے دے رہے ہو تو ایسے ہی ہے کہ آپ نے اس انڈسٹری میں ایک اینٹ اپنے نام کی لگا دی ہے. تو آپ دیکھو کہ کتنا بڑا گناہ جاری ہے. آپ نے تو چلو ایک، آپ نے جتنی دیر وہ گناہ کیا وہ تو الگ کیا، لیکن جو آپ نے پیسے دے کے ان کو سپورٹ کیا ہے نا، یہ کیونکہ جو بھی آپ انٹرنیٹ پرچیز کرتے ہو تو اس سے ان کو پیسے جاتے. obviously جب آپ کو ویڈیو دیکھو گے تو ان کی ویب سائٹ کھولو گے تو ان کو پیسے جاتے. تو ایک وہ گناہ جو آنکھوں کا کیا وہ تو الگ ہے، اور ایک جو آپ نے پیسے سے اس انڈسٹری کو کھڑا کیا وہ الگ ہے. اور پھر آپ یہ دیکھو کہ اتنا بڑا گناہ تو یہ انسان کو کہاں تک لے کر جائے. تو اس لیے بھی اس سے بچنا ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن ایسے ایسے گناہوں کے پہاڑ ہماری نظروں کے سامنے ہو کہ جو ہم نے کبھی سوچے بھی نہ. تو اس لیے بھی اس سے بچنا ضروری ہے. پھر ایک اور اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نا اگر اگر جو بھی شخص اس طرح کے گناہ میں مبتلا ہے اس کو چاہیے کہ ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرے. تھوڑا ذکر کرنے سے آپ اس گناہ سے نہیں بچ سکتے، یہ بھی یاد رکھیں. یہ جو آپ چند منٹوں کا ذکر جو ہم دیتے ہیں نا، 20 منٹ کا ذکر، 200 دفعہ لا الہ الا اللہ، 500 دفعہ اللہ، پھر اسی طرح سے مراقبہ، تو تھوڑا ذکر کرنے کا فائدہ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ذکر کرنا نہیں ہے، ذکر آپ نے لازمی کرتے رہنا، بے شک تھوڑا کریں، نہ کرنے سے تھوڑا کرنا بھی بہتر ہے. لیکن اس گناہ سے بچنے کے لیے کانسٹنٹلی کثرت کے ساتھ ذکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ جتنی گندگی ہے اتنا ہی زیادہ پانی چاہیے صفائی کے لیے. تو چونکہ گندگی بہت زیادہ ہے اور کئی کئی دن یہ گندگی انسان کے دل میں بسی رہتی ہے، بیٹھی رہتی ہے، تو اس لیے کثرت کے ساتھ ذکر کرنا، کثرت کے ساتھ مراقبہ کرنا، یہ لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ کرنا، اللہ اللہ کثرت کے ساتھ کرنا، استغفار کثرت کے ساتھ کرنا، یہ وہ چیز ہوتی ہے جس سے آپ کی دل کی صفائی زیادہ ہوتی ہے.
اور آپ کو روحانی قوت ملتی ہے، آپ کو روحانی انجیکشن ملتا ہے۔ تو اس لیے جو کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے وہ بھی اللہ کے فضل سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے وہ بھی اس گناہ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پھر ایک اور چیز اس سے بچنے کی کہ آپ کوشش کیا کریں کہ جب بھی کبھی آپ اپنی روٹین کے اندر نا روزوں کو لازمی شامل کریں۔ جو بھی کبھی جو شخص ایسے گناہوں میں مبتلا ہو اس کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ روزے رکھنا شروع کرے، اس سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ پھر ایک اور چیز کہ نماز جو ہے نا اس کی پابندی بھی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ جو نماز ہے یہ فحشاء اور منکر سے بچاتی ہے۔ تو اس لیے نماز کی پابندی، اور اسپیشلی جو لڑکے ہیں ان کو چاہیے کہ با جماعت نماز کی عادت ڈال لیں۔ جو با جماعت نماز ہوتی ہے اور جو نماز جو وقت پہ پڑھی جاتی ہے اس کی برکت بھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان اس گناہ سے بچ جاتا ہے، کیونکہ یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی، یا نماز چلے گی یا یہ چیز چلے گی، اکٹھی نہیں چلے گی۔ تو اس لیے نماز کی پابندی سے بھی انسان بچ جاتا ہے۔ اچھا، یہ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ نماز پڑھیں گے تو بس اب آپ سے کبھی یہ گناہ ہوگا ہی نہیں، بلکہ نماز سے آپ کو ایک اسٹرینتھ ملے گی، بٹ اسٹل یو ہیو ٹو اپلائی آل دا فالوئنگ اسٹیپس جو میں نے یہ سارے آپ کو کہے ہیں، آپ کو یہ سارے اپلائی کرنے ہیں، اس کے بعد بھی کرنے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ایک اور اس کا طریقہ بچنے کا یہ ہوتا ہے کہ کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ یہی آنکھیں ہیں نا، جب آپ کثرت کے ساتھ تلاوت کریں گے، روز آپ قرآن کو دیکھیں گے، تو اس کی بھی برکت، اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ اس سے میرا دل پاک ہو جائے اور میں یہ نگاہوں کے گناہ سے بچ جاؤں، تو جب آپ کثرت کے ساتھ تلاوت کریں گے تو اس سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فضل فرما دیتے ہیں اور پاکیزگی ہو جاتی ہے۔ اب اس کیس میں بھی یہی ہے کہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی۔ اور پھر دیکھیں کہ اکثر لوگ جو یہ بڑی خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو، اکثر لوگ خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں زیارت ہو، اور بڑی نیکیاں بھی کرتے ہیں، بڑے وظائف بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو زیارت نہیں ہو رہی ہوتی۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے نا وہ یہ گناہ، جو ان گناہوں کو کثرت سے کرتے ہیں ان کو بھی پھر یہ زیارت نہیں ہوتی، اور جو جتنا اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتے ہیں وہ تھوڑا سا بھی عمل کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بے شمار نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ، اپنی نگاہوں کو پاک رکھنا، اپنے آپ کو پاک رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے، اور اس کا سٹارٹ یہیں سے ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور ٹپ بچنے کی ہے کہ باوضو رہنے کی عادت ڈال، کیونکہ جو شخص باوضو رہتا ہے اس کو بھی ایک، اس کے اندر بھی ایک کانشیسنیس ہوتی ہے جو کہ بتاتی ہے، جو کہ اس کو روکتی ہے۔ پھر جو شخص اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اس کے رزق میں بھی بے برکتی ہوتی ہے۔ آج کل رزق کے کتنے مسائل، رزق میں صرف آپ کا مال پیسہ نہیں آتا، آپ کے اور بھی معاملات آتے، تو رزق کی بھی فراخی ہوتی ہے۔ پھر دیکھیں ایک اور چیز یہ کہ جب بھی آپ کو اس گناہ کا موقع ملے نا تو اسی وقت اس گناہ کو چھوڑ کے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور جب کوئی انسان کسی گناہ پر قادر ہو اور وہ محض اللہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دے اور اس کے لیے دعا کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو خاص طور پہ قبول فرماتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ کی رحمت خاصہ آپ کی طرف متوجہ ہوگی، کیونکہ آپ اللہ کے لیے گناہ کو چھوڑے۔ تو آپ اپنی وشز اللہ سے منوا لیا کریں، آپ اچھے اسپاؤس اللہ سے مانگ لیں، آپ اور دعائیں اللہ سے مانگیں، آپ اس گناہ کو چھوڑیں۔ تو اس لیے یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جس سے جو ہے نا وہ انسان ان گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ کانسٹنٹلی اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دل کو، ہماری نگاہوں کو پاک کرے۔ تو اس لیے اس گناہ سے خود بھی بچیں، اپنے دوستوں کو، سب کو بچائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمت سے ہمیں بچا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔